बदतरीन नालायक वहां पैदा होते हैं तालीमी नताज के एतबार से। यानी ये वाक़या है कि बदतरीन नालायक पैदा होते हैं। ये जो यूनिवर्सिटियां कायम की ना, उन यूनिवर्सिटियों से जो फाजिल आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये कहेंगे कि यहाँ बैठा बैठा सारी दुनिया पर फतवे ही जड़ता रहता है। ये वाक़या है कि बदतरीन नालायक आदमी है, कोई म्यार नहीं तालीम। इधर उधर से कोई लिखा अनाप शनाप और डिग्री उनको देनी। अब वो कहीं तो क्या होते हैं आपको खुसूसी स्पेशलिस्ट बन के और वहां से रुपया मिलता है, कोई मरकज कायम कर दिया गया है, वो रिपोर्ट भेजते रहते हैं कि फलां साहब तशरीफ लाए, उन्होंने यह खुतबा इरशाद फरमाया और उनको पर इतना खर्च हुआ, रुपए की कमी नहीं। एक सर ने मुझे खुद इत्तला दी है, वो कोई स्कूल के मास्टर है ना, वो मुझे मालूम था स्कूल के मास्टर। तो कहने लगे कि अब मैं महकमे तालीमात के नहायत ऊंचे पौधे पर जा रहा हूँ और ये तो आपको मालूम ही है कि अरबों के बाद रुपया पर वो कोई स्कूल मास्टर थे। स्कूल मास्टर तो सदर मुमलकत ही बन सकता है। स्कूल मास्टर तो सदर मुमलकत ही बन सकता है। सदर मुमलकत तो बन सकता है। अब ये बाहुलर साहब जो बने हैं तो हमको तो देख के ये ख्याल आता है कि वालदा के दिया जाए, घर से पकड़े गए। और वाकया भी है कि यहाँ है कैसा ही चुन चुन के तो मार दिए उन्होंने। शाह के आदमियों को तो पहले मार दिए थे जो तालीम याफ्ता थे मौजूदा जमाने के लिहाज से, वो उन्होंने मार दिए। और उसके बाद एक एक निकलता रहा, उसके बाद उसके आदमियों को चुन चुन के मारता रहा, यहाँ तक कि अब मारने के लिए भी भेड़ बकरी रह गई, कोई माकूल आदमी नहीं रह गया। और खुदा भला करे बनी सदर का उसने जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम ये है कि जितने हुज्जतुल इस्लाम है सबको मार दो। अब हुज्जतुल इस्लामों की कर दी। ये कोई मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान है उनका। मास्टर प्लान। अच्छा, वो बड़ी जुर्रत से मार रहे हैं। औसत रोज का एक हुज्जतुल इस्लाम का वो मार रहे हैं। अब उसके मानी है कि जो कुछ काला वाला अरबी को जो थोड़ा बहुत जानने वाले थे ना वो भी खत्म। अब ईरान में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं रह जाए। ये हमारे ये खुमैनी साहब जो है ना, ये खुमैनी साहब तो बाद न जाने कितनों के अप्पा थे। वो तो खैर अल्लाह ताला खुमैनी साहब को भला करे। उन्होंने अपने कपड़े जो उतारने शुरू किए तो उतारते उतारते इतने नंगे हो गए कि अब उसके बाद सिर्फ बेहया बेशर्मी लोग उनको अपना बाप करने के लिए तैयार है। तो या हम तो उनसे अपनी जूती भी उससे सीधी कराने के लिए तैयार नहीं। बड़े गम की बात है, हम इस वक्त बहुत शदीद किस्म के नरगे में हैं। कहना चाहिए कि आदमी के ख्यालात बहुत अनोखे मालूम होते हैं, लेकिन आदमी को जो सोचता है, मेरी शुरू से रही है कि मैं मजहबी हुकूमत सिर्फ इस्लाम की हुकूमत का कायल हूं। मजहबी हुकूमत का मैं कायल नहीं हूं, सिर्फ इस्लाम की हुकूमत जो है मैं, इसलिए कि मेरे नजदीक एक ही मजहब सही और कोई मजहब। शिया हूं तो उनकी सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, हिंदू हो तो उनकी सेकुलर स्टेट होनी चाहिए और सबकी सेकुलर होनी चाहिए। तो इस्लाम ये मजहबी हुकूमत तो सिर्फ इस्लामी हुकूमत हमको कायम करने का हक है, इसलिए कि वो सही है। ये नहीं कि हर मसला जो है मजहबी हुकूमत कायम कर दे तो इस्लामी हुकूमत बन जाएगी, मजहबी हुकूमत बन जाएगी। ये कैसे होता? शिये की हुकूमत मजहबी बदतरीन गलाजत है, नापाक तरीन हुकूमत होगी कि नहीं होगी जी? होगी कि नहीं होगी? उनकी सेक्युलर स्टेट को तो हम गवारा कर लेंगे। चलो
ہماری سوسائٹی میں اسلامی حکومت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو ایران میں ہوا ہے نا، جو ایران میں ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ وہاں یہاں تو وہ یعنی ساری زمین خون سے لالا لا جائے، اس لیے کہ وہاں تو بڑا معاملہ آسان تھا، شاشری تھے، باقی مسلمان تھے، اور کوئی جگہ نہیں تھے۔ یہاں تو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی، مالنی کیا کیا بلائے۔ یہ تو یہاں تو زندگی اتنے ہی دن تک ہے کہ جب تک کہ اقتدار نرائی چیز نہیں بنتا اس کے اندر، اقتدار تو ایک دن نرائی بن جائے تو خون کے ذریعہ بن جائیں گے یہاں، یار ان کے اندر ظرف نہیں ہے حکومت کا۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے اندر ظرف نہیں ہے۔ یہاں اسلامی حکومت قائم ہونے کا کوئی امکان؟ اسلامی حکومت قائم ہونے کے لیے مسلمانوں کے لیے تو ہوگا، جب مسلمان ہوں گے تو ہو جائے گی۔ مسلمان جو ہے جب ہوگا تو ہو جائے گا۔ اب یہاں تو اس وقت میں ایک مسلمان ہوں، میرے نزدیک بے شک امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام مالک بھی ہیں، احمد بن حنبل بھی امام ہیں، یہ سب ہم مسلمان ہیں۔ باقی رہ گیا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں باقی سب، وہ تو پھر جب تک کہ اب تک مسلمان نہ بنے تب تک اسلامی حکومت کیسے قائم ہو سکتی؟ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آج آپ سے یہ کہتا تو نہیں، میں نے جو اسلامی قانون کی تدوین کتاب لکھی تھی اس میں نے تو بیان کیا ہے نا کہ اسلامی حکومت کا راستہ ایک ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں، کہ ہر ایک کتاب و سنت کو اپنی بنیاد بنائے، اپنے فقہ آپ اپنے گھر رکھو، یہ سب جھگڑے یہاں نہیں چل سکتے۔ اگر یہ آپ غسل طہارت یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وقت تک اسلامی حکومت کا نام لے لیجیے، ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی یہاں۔ ان کا اسلامائزیشن جو ہے، یہ بھی تو اسلامائزیشن کر رہے ہیں، یہ طہارت یہ جو کر رہے ہیں، خیر اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، یہ یوں ہی ہے، کھیل لطیف ہے۔ ابھی تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے کوئی اس میں۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک فرقہ اور نیا پیدا ہو گیا نا یہاں، یعنی واقع ہے کہ اگر فرقہ وارانہ اصول پر دینا تھا تب تو یہ ہے کہ ایک بریلوی اور ایک دیوبندی، ایک شیعہ اور ایک یوں ہونا چاہیے تھا نا، انہوں نے گھسا دیا جماعت اسلامی کو، ایک فرقہ انہیں بن گیا۔ ہاں اب یہ حق طلبی تو اہل حدیث کی ہوئی، آپ کو معقول ہے، ایک فرقہ وہ بن گیا، اس لیے کہ وہ اب تک فرقے کی حیثیت سے آپ کو روشناس نہیں کرتے تھے، لیکن ہیں وہ فرقہ ہی، بالکل یہ واقع ہے۔ ان کا سارا نظام قادیانیوں کا ہے، بالکل، بلکہ قادیانی کوئی بھول گئے تھے وہ انہوں نے مکمل کر دیا ہے۔ قادیانیوں کیا اتنا سائنٹیفک نہیں تھا۔ پھر صحیح اسلامائزیشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف کتاب و سنت کے اوپر، اور کتاب و سنت کے ساتھ ساری وابستگیاں ختم۔ ایک غسل دینا پڑے گا قوم کو کہ کتاب و سنت کے سوا ہر چیز خارج ہے، ہمارا دین وہی ہے جو کتاب و سنت ہے۔ یہ جماعت کتاب و سنت کے اصولوں کے اوپر منظم ہوگی، وہ اتنی منظم ہو جائے کہ بھاری اکثریت کی شکل میں آ جائے، سمجھ گیا، تو وہ اسٹیٹ قائم کر سکتی ہے کتاب و سنت کے اساس کے اوپر، سمجھ گیا، باقی اور کوئی شکل نہیں۔ اگر وہ ایسا ہو نہیں ہوگا تو چپ چاپ کان دبائے بیٹھے رہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جو صحیح بات ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو کرنے والے کو وہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے حضرت یوں فرمائے تھے، ہمارے حضرت یوں فرمائے تھے، ہمارے حضرت یوں فرمائے تھے،
ہم سب کے حضرت ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اور وہ انہوں نے فرمایا اللہ اور رسول کی جو بات ہے قرآن میں، ورنہ بات ہے کہ اگر ان میں سے کسی گروہ کو بھی اقتدار حاصل ہو جائے دوسرے کو جیتا چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اقتدار کی بات اور ہے، ذرا اقتدار سے پہلے کی بات اور ہوتی ہے۔ اقتدار سے پہلے تو بہت گٹھ جوڑ ہو جاتے ہیں، سمجھ گیا، بڑے سے بڑے چوروں اور چنڈالوں ہو جاتے ہیں، اور چور چنڈال تو بعد میں بھی رکھتے ہیں، ملا ایک دن بھی نہیں رکھ سکتا خان۔ اقتدار کے بعد جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اقتدار کی ایک فطرت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف ایک ہم خیال اس کے میں۔ آج تو میں نے ایک اشتہار دیکھا ہے قائد اعظم کے ارشادات کے روشنی میں ایک نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ یہاں قرآن کی حکومت ہوگی لیکن ملائیت کی حکومت کبھی نہیں ہوگی۔ ایک اشتہار ہے گیسٹ ہاؤس، سرکاری گیسٹ ہاؤس کے بھی اس پر بہت ہی اہتمام سے لگایا کسی، میں نے کہا جزاک اللہ۔ صبح کی سیر میں مجھے اشتہار وہ مل گیا، میں نے کہا لے ایمان یہاں ہے کچھ۔ جناب صاحب لیڈر تھے، ڈاکٹر صاحب شاعر تھے، ان کے یہاں ہر چیز مل سکتی ہے، جو چیز آپ چاہیں تلاش کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اس میں کوئی زحمت نہیں ہوگی آپ کو، وہ مل گیا، اس نے بہت ہی اچھا فقرہ کوٹ کیا اس نے۔